اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 4، 5 اور 6 ذی الحج کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بہت ہی بابرکت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ بہت ہی برکتوں، بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت کرتے ہیں، حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کا اظہار رب کریم کے گھر میں جا کے کرتے ہیں اور حج کے فرائض ادا کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں۔ بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، ماہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں آپ اللہ کی جتنی بھی عبادت کریں گے، اللہ کا جتنا ذکر و ذکار کریں گے، اللہ سے کچھ مانگیں گے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی اور انکساری سے آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ ماہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں آپ نے اللہ سے جو بھی مانگنا ہے سچے دل سے مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کو نبی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر قسم کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ اکثر اوقات حسد کرنے والے لوگوں سے دوسروں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی اور وہ دوسروں پر جادو تویزات کے ذریعے بندشیں لگوا دیتے ہیں، جیسا کہ کاروبار کی بندش ہو، لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں میں بندش ہو، رکاوٹیں ہوں، اولاد کی بندش ہو، کاروبار میں بندش ہو، رزق کی بندش ہو، یعنی بندش کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر طرح کی بندش، رکاوٹوں اور جادو تویزات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، قرآنی عمل ہے اور قرآنی وظائف، قرآنی عمل تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ہر طرح کی بندش کو دور کرنے، ہر طرح کے جادو تویزات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا، آپ کو ہر مصیبت سے نجات دے گا انشاءاللہ۔ چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 4، 5 اور 6 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، 2 سنتیں اور 2 فرض ادا کر لینے ہیں، تو آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ سورۃ مزمل آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گی۔ آپ نے ایک مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں۔ آپ نے ان چاروں سورتوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یعنی آپ نے پہلے سورۃ کافرون پڑھنی ہے، سورۃ ناس پڑھنی ہے، سورۃ فلق پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ کے ایک دفعہ تصور کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ چاروں کل کو پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ ہی آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے، آپ اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، اس قرآنی عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر جو بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو ہیں، تویزات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جب آپ نے سورۃ مزمل پڑھنا شروع کرنی ہے تو آپ نے اپنے پاس ایک بوتل میں یا ایک جگ میں پانی رکھ لینا۔ جب آپ نے سورۃ مزمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سورۃ مزمل شروع کر دینی ہے۔ جب آپ سورۃ مزمل مکمل کر لیں تو آپ نے اس
اس پانی کے جگ پہ یا اس پانی کی بوتل میں آپ نے دم کر لینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چاروں کل جو ہیں انہیں 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جس ترتیب سے میں نے پہلے بتایا ہے اسی ترتیب سے آپ نے چاروں کل پڑھ کے پانی پہ دم کر لینا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر دینا ہے، اور آخر میں جب آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو آخر میں بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی پانی کو دم کر لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، قرآنی عمل کی برکت سے اور اس پاک اور بابرکت مہینے کی برکت سے مولا میرے اوپر جو بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دے، جادو کے اثرات، تویزات کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اپنے نبی کے صدقے مولا ہم سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع البصیر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اور یاد رکھیں جس پانی کو آپ نے دم کرنا ہے پورا دن آپ نے وہی پانی استعمال کرنا ہے، جب بھی آپ کو پانی کی طلب محسوس ہو تو آپ نے یہی دم کیا پانی پی لینا ہے، اور آپ نے 3 دن اس عمل کو مسلسل کرتے رہنا ہے اور اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا۔ اور اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی ذی الحج کے مہینے میں وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔